اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں۔ مصدر کی تعریف نے پڑھی ہے۔ مصدر کام کو کہتے ہیں یا ایسے الفاظ جسے عام دوسرے اسماء اور افعال بنائے جاتے ہیں اس اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ مصدر سے مراد وہ ہے جس سے کوئی چیز نکلے، مثلا خریدنا، بدلنا، لکھنا، چلنا، دوڑنا، جانا وغیرہ۔ مصدر وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن اس کے لوازم میں اس میں نہیں پائے جاتے، یعنی جو کلمہ کسی کام یا حرکت کا بیان ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اسے مصدر کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہیں یعنی کہ بنتے ہیں۔ اس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے کھانا، جانا، گانا وغیرہ۔ پڑھنا ہے ہمیں بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، مصدر اصلی، مصدر جعلی۔ اصلی کو وضعی بھی کہتے ہیں اور جعلی کو غیر وضعی۔ مصدر اصلی وہ مصدر ہے جو صرف مصدری معنوں کے لیے ہو، یعنی وہ مصدر جو اردو زبان کی اصلی صورت کے مطابق ہو۔ وہ مصدر جسے اہل زبان نے مصدر ہی کے لیے وضع کیا ہو، یعنی شروع سے ہی وہ زبان میں اس طرح استعمال ہوتے رہیں، جیسے لکھنا، چلنا، کرنا، کہنا، آنا، جاننا، کھانا، بنانا، دکھانا وغیرہ۔ یہ مصدر اصلی یا وضعی کہلاتے ہیں۔ مثال، اس نے مٹی کی مورتیاں اور کھلونے بنانا شروع کیے۔ بنانا جو ہے یہ مصدر اصلی ہے، اردو زبان کی اصلی صورت۔ تصویریں بنا کر وہ اپنا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، دکھانا مصدر اصلی ہے۔ مصدر جعلی وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر علامت مصدر نہ بڑھا کر بنائے گئے ہوں، یعنی کہ وہ مصدر ہیں جن میں دوسری زبانوں کے الفاظ پر علامت مصدر ہی بڑھا کر مصدر بنا لیا گیا ہو، یعنی ایسے مصادر جن میں عربی، فارسی، ہندی وغیرہ زبانوں کے الفاظ پر مصدری علامت کے استعمال سے مصدر بنایا گیا ہو، مثلا کام کرنا، دگا دینا، مسکرانا، دکھی ہونا، انصاف کرنا، مورتی بنانا، بھیک مانگنا، شرم کرنا وغیرہ۔ مثال، کھانا بنانا ہر فرد کے بس کی بات نہیں ہے، کھانا اسم ہے اور بنانا مصدر۔ بھیک مانگنا شرم کی بات ہے، بھیک مانگنا مصدر ہے۔ مورتیاں بنانا سنگ تراشوں کا کام ہے، مورتیاں بنانا جو ہے مصدر ہے۔ اس کو مصدر جعلی کہتے ہیں۔ وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر علامت مصدر نہ بڑھا کر بنائے گئے ہو، جیسے مثلا انصاف کرنا، مورتی بنانا، بھیک مانگنا، شرم کرنا وغیرہ۔ معنوں کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں۔ معنوں کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے نکلا ہوا فعل صرف فاعل کو چاہے، یعنی اس کا کام فاعل تک ہوتا ہے۔ مثلا بارات آئی۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کے ساتھ فعل اور فاعل کا ذکر ہو، مثلا بارات آئی، بچہ روتا تھا، چپراسی گھنٹی بجاتا ہے، اسلم نے کتاب پڑھی، پرندہ اڑا، گاڑی چلی، برف گری۔ یہ مصدر لازم ہے، یعنی کہ بارات آئی فعل اور اس کا اثر بارات پر ہے۔ بچہ روتا تھا فاعل ہے اور بچہ فاعل۔ چپراسی گھنٹی بجاتا ہے، بجانا فعل ہے، گھنٹی مفعول ہے اور جو چپراسی ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، مفعول جس پر کام واقع ہوا ہو یعنی کہ گھنٹی۔ اسلم نے کتاب پڑھی، پڑھنا فعل ہے، اسلم فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے، یعنی کہ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے نکلا ہوا فعل صرف فاعل کو چاہے، یعنی اس کا کام فاعل تک ہو، یعنی کہ وہ مصدر ہے جس کے ساتھ فعل اور فاعل کا ذکر ہو، مثلا پرندہ اڑا، گاڑی چلی، برف گری، بارات آئی، بچہ روتا تھا وغیرہ۔ مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کے ساتھ فعل، فاعل اور مفعول کا ذکر ہو۔ مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے نکلے ہوئے فعل کو فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو، مثلا استاد نے بچوں کو ڈانٹا،
احمد بال کھیلتا ہے، اسلم نے دودھ پیا، سلمیٰ نے وردی دھوئی، اکبر نے شیشہ توڑا۔ ان مثالوں میں سے ڈانٹنا، کھیلنا اور دھونا، توڑنا، یہ سب فعل ہے۔ ان جملوں میں فعل ہے، پیا، دھوئی، توڑا، ڈانٹنا وغیرہ۔ اور ان میں فاعل بھی ہے، فاعل یعنی کہ استاد، احمد، اسلم، سلمیٰ، اکبر، یہ فاعل ہے۔ اس کے علاوہ ان جملوں میں مفعول بھی موجود ہے، جیسے استاد نے بچوں کو ڈانٹا، یعنی استاد نے کن کو ڈانٹا؟ استاد نے بچوں کو۔ استاد فاعل ہے اور بچے جو ہے وہ مفعول ہے، بچوں مفعول ہے، ڈانٹنا فعل ہے یعنی کہ کام ہے۔ احمد کیا کرتا ہے؟ احمد بال کو کھیلتا ہے۔ احمد فاعل ہے اور بال مفعول ہے، اور کھیلتا ہے وہ کام کرتا ہے، کھیلنے کا کام۔ سلمیٰ نے کیا کیا؟ سلمیٰ نے وردی دھوئی۔ سلمیٰ نے وردی دھوئی، وردی مفعول ہے اور سلمیٰ فاعل ہے، اور دھوئی جو ہے یہ فعل ہے یعنی کہ کام ہے۔ اکبر نے کیا کیا؟ اکبر نے شیشہ توڑا۔ شیشہ جو ہے یہ مفعول ہے۔ گویا وہ مصدر جن کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ساتھ ہوں مصدر متعدی کہلاتے ہیں۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔